بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر ناول سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ناول نہ صرف موٹیویشن سے بھرپور ہوگا بلکہ اس میں بہت ساری معلومات بھی دی گئی ہیں۔ جب سے آن لائن کام زور و شور سے شروع ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی فراڈ اور سکیم بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس ناول میں لکھاری نے ان سب سکیمز کا بتایا ہے کہ کس طرح سکیمز ہو رہے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے۔ اس لیے یہ مکمل ناول جو ہے وہ آپ کو مکمل معلومات دے گا۔ بہت سارے جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں وہ معصوم لوگوں کو کس طرح سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور ان سے بہت سارے رقم لے لیتے ہیں۔ تو اس ناول میں آپ کو اس بارے میں مکمل آگاہی دی جائے گی، اس لیے یہ ناول ضرور پڑھیں اور مکمل ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 3۔ ہر چیز دھند کی شدید لپیٹ میں تھی۔ باہر ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ حد بصارت دھندلائی پڑی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ایسے میں ٹھٹھرتی ہوئی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ یک ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کر اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ بھاگم بھاگ کمرے میں آ کر اس نے جرابیں پہنی اور پاؤں جوتوں میں اڑستے کپ کپاتے ہوئے بال بنانے لگی۔ ایما ناشتہ کر لو اور حماد کو بھی بلا لاؤ۔ کچن میں ماں کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگم بھاگ شال خود پر لپیٹتی حماد کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا حماد، آج کالج نہیں جانا کیا؟ اسے ہنوز لحاف میں دبکے دیکھ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ جانا تو ہے ایما، پر وہ بولتے بولتے رکا۔ اس کی لال انگارہ نگاہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایمن کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ تصدیق کے طور پر اس نے آگے بڑھ کر حماد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا مگر اگلے ہی پل پیچھے ہٹا لیا۔ اللہ حماد، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ یہ سب نائٹ شفٹ کی مرہون منت ہے۔ رات 12 بجے تک جب بائک پر ہوم ڈیلیوری کرنے جاؤ گے تو ٹھنڈ تو لگے گی ہی نا۔ وہ دکھ سے گویا ہوئی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے ایما؟ خوشی سے کون کرتا ہے ایسے، مجبوری کرواتی ہے سب۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتا گویا ہوا۔ حماد، تم یہ جاب چھوڑ دو۔ چھوڑ کر بھی کہاں گزارا ہے؟ اس نے نظروں کا زاویہ موڑتے اس کی جانب مبذول کیا۔ لیکن ایسے کام نہیں چلے گا حماد، تمہاری صحت سے بڑھ کر نہیں ہے یہ نوکری۔ ابھی نیا نیا ہوں اس لیے شاید آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ویسے 1-2 مزید پارٹ ٹائم جابز کے لیے اپلائی کیا ہے میں نے، شاید کچھ بن جائے۔ اگر یہ جاب ویٹر کی جاب سے ہی ریپلیس ہو جائے تو بھی بہت بہتر ہے، لیکن جب تک کچھ نہیں بن جاتا تب تک تو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ ایمن کے دل پر بوجھ کچھ مزید بڑھا۔ ابا کی اچانک ڈیتھ سے سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب سب کچھ سیٹل ہوتا اور زندگی کچھ ٹریک پر آتی۔ ویسے کل سیلری مل جائے گی مجھے ایما، اور ساتھ میں کچھ ٹپس بھی۔ کچھ 1-2 دوستوں سے پکڑے ہیں، مل ملا کر 50,000 ہو گئے ہیں۔ تم آج اپنے سیمسٹر کی فیس جمع کروا دینا، پھر تمہاری سیلری پر باقی سب دیکھ لیں گے۔ اوہ تھینک گاڈ! ایمن کا چہرہ اس کی بات پر کھل اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ سجدہ شکر بجا لائی۔ بڑی ٹینشن تھی مجھے اس فیس کی۔ آج آخری تاریخ تھی فیس جمع کروانے کی۔ وہ حقیقتاً مشکور تھی۔ تمہیں جیز کیش بھیج دیتا ہوں ایما، خود ہی نکلوا لینا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر سے فون اٹھایا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، سہولت سے کر دینا۔ پہلے تم ناشتہ کر کے دوائی کھا لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے نکلی۔ ہاں سچ یاد آیا۔ جاتے جاتے یاد آنے پر وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی رک کر پلٹی۔ حماد نے موبائل کی اسکرین سے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ آج امی کے ڈائلیسس ہیں، میں کروا لاؤں گا، گھر ہی ہوں، 1-2 گھنٹے تک بہتر محسوس کروں گا۔ لیکن ایمن کے چہرے کی شادابی کچھ مان پڑی۔ ایما یقیناً آج ابا کی پینشن مل جائے گی، پہلے پتہ کر لوں گا، ہو جائیں گے ڈائلیسس بھی، فکر نہ کرو۔ وہ جیسے اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ ایمن کے چہرے پر ابھری۔ یہ بھائی بنا خدا کی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کی لمبی زندگی کی دعائیں کرتی باہر نکل آئی۔ جو عمر میں تو اس سے 3 سال چھوٹا تھا مگر وہ گھر کا ذمہ دار بیٹا تھا۔ اگلا سین۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ وہ کلاس میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نتاشا کی منتظر تھی۔ ابھی باہر وہ سب اکٹھے ہی تھے۔ نتاشا شیراز کے ساتھ کینٹین جا رہی تھی، اس لیے وہ واپس کلاس میں آ گئی۔ نتاشا کے بارہا کہنے پر وہ سہولت سے انکار کر گئی کہ اسے کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں۔ کلاس میں آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے تھے۔ دفعتاً اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے موبائل پر آیا میسج چیک کیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر چھپ دکھلائی۔ حماد نے اسے پیسے سینڈ کر دیے تھے۔ اس کلاس کے بعد وہ فیس جمع کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل پر پھر سے بیپ بجی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم اس نے میسج کھولا۔ وہاں جیز کیش اکاؤنٹ کی ریکوری کا کوڈ آیا تھا۔ ایمن کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے تو جیز کیش اکاؤنٹ ریکور کرنے کی کوشش نہ کی تھی، پھر یکدم ہی اس کے دماغ میں ایک لفظ ابھرا، اسکیم۔
اس نے باعجرت موبائل کی اسکرین لاک کرتے اسے زور سے ہاتھ میں دبوچا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی۔ تو کیا کوئی اس کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یقیناً اب اسے ٹریپ کرنے اور یہ کوڈ حاصل کرنے کے لیے کال آنے والی تھی۔ جب تک وہ یہ کوڈ کسی کو نہ بتاتی اس کا اکاؤنٹ سیکیور تھا، لیکن جیسے ہی کسی کو اس کا کوڈ پتہ چلتا اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا۔ پہلی بات تو وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آنے والی تھی، مزید وہ کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے کلاس میں بعد میں آنے کا ارادہ کرتی وہ پہلے فیس جمع کروانے کی غرض سے اٹھی۔ پائی کر کے فیس اکٹھی کی تھی، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کلاس سے نکل کر چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک مرتبہ پھر سے بیپ بجی۔ اب کی بار وہ بہت چوکنی ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاط سے میسج کھولا، مگر میسج پر نظر پڑتے ہی بھگ سے اس کا دماغ اڑا، ہاتھ کپا گئے، موبائل نیچے گرتے گرتے بچا۔ اسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اس کے اکاؤنٹ سے 50,000 نکلوانے کا میسج آیا تھا۔ بمشکل بکھرتے حواس یکجا کرتے اس نے کپاتے ہاتھوں سے اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ سامنے خالی اکاؤنٹ پر نظر پڑتے ہی اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ عقل سمجھ سب مفلوج ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے تو کوئی کوڈ کسی کو نہیں دیا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی کال آئی تھی اس غرض سے۔ پھر بنا انفارمیشن لیے اس کے ساتھ اسکیم کیسے ہو گیا؟ بنا کوڈ کے اکاؤنٹ ہیک کیسے ہوا؟ اور پیسے؟ اس کا دماغ سائیں کرنے لگا۔ وہ فیس کہاں سے جمع کرواتی؟ اس کی حسیات منجمد ہونے لگی تھیں۔ بنا معلومات کے اس کے ساتھ اسکیم کیسے ہوا؟ کیسے بتائے اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کا؟ سراغ کیسے لگائے؟ اس اسکیمر تک کیسے پہنچے؟ اس الجھی گتھی کا سرا کہاں تھا بھلا جسے پکڑ کر وہ رفتہ رفتہ اس گتھی کو سلجھا سکتی؟ مگر یہاں تو کوئی سرا ہی نہ تھا، یہ تو ایک جنجال تھا۔ بھلا وہاں سے بھی کوئی سرا ملنا تھا، شاید وہ ڈھونڈنے کی تگ و دو بھی کر لیتی، مگر ابھی تو دماغ میں ایک ہی چیز ڈوب کر ابھر رہی تھی، فیس کی آخری تاریخ۔ اگلا سین: گاڑی اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی، گویا چلانے والا ان رستوں کا عادی ہو۔ سردیوں کے باعث اب باہر سر شام ہی رات کے اثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ یہ علاقہ ویسے بھی خاصا ٹھنڈا تھا، لیکن فی الحال گاڑی کے گرم ماحول پر باہر کے موسم کے کوئی اثرات موجود نہ تھے۔ وادی کلاں میں پہاڑوں کے بیچوں بیچ سڑک بنائی گئی تھی۔ ارد گرد آنکھوں کو خیرہ کرتے کئی مناظر تھے جو صبح کے وقت تو سیاحوں کے لیے خاصی کشش رکھتے تھے، مگر اس وقت اندھیرے کے باعث خوفناک محسوس ہو رہے تھے۔ باہر کے موسم اور خوبصورتی سے اسے کوئی غرض تھی بھی نہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں تو بس ایک ہی چہرہ سبت ہو کر رہ گیا تھا، آس و امید سے اس کی جانب بڑھتے ہاتھ، خوفزدہ آنکھیں، کپکپاتے لب، بار بار اسے ساتھ لے جانے کے لیے کی جانے والی فریادیں، اور اس کے عاجل کے ہاتھ جھٹکنے پر اس کی پتھرائی آنکھیں۔ دائم نے بمشکل سانس خارج کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیوں تمہارا چہرہ مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس نے بے بسی سے سٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ تم اسی کے قابل ہو، تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے؟ کیوں؟ وہ بے چین ہوتا خود کو تعویلیں دے رہا تھا۔ وہ حق پر تھا اور اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاتا تھا، لیکن دل جانے کیوں اس دھوکے باز کو مارجن دے رہا تھا۔ نہیں، تمہاری بھولی اور معصوم صورت کے پیچھے بہت مکروہ چہرہ ہے۔ اس نے سبھی سوچوں کو دماغ سے جھٹکنا چاہا۔ دفعتاً موبائل کے رنگ ٹیون بجنے پر اس نے موبائل نکالا۔ ماں کالنگ کے جگمگاتے الفاظ دیکھ کر اسے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم ماں، کیسی ہیں آپ؟ ہو کہاں پر تم دائم خان؟ تم کیسے اتنے غیر ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ ہوش ہے تمہیں کچھ کہ تم 3 دن سے گھر نہیں آئے؟ اب اگر تم عشاء سے پہلے گھر نہیں پہنچے نا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا دائم خان۔ تم ہم سب کی محبتوں کا اب ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ فون سے گونجتی تیز غصیلی آواز پر اس نے آنکھیں زور سے میچتے موبائل کان سے ہٹایا۔ ماں ماں ماں، میری بھی تو سنیں نا پلیز۔ وہ مفاہمتی انداز میں گویا ہوا، جب گھر پہنچ جاؤ گے تو تمہاری بھی سن لیں گے، بس 5 منٹ میں آپ کے پاس موجود ہوں گا میں۔ اس نے لبوں پر زبان پھیرتے معاملہ سنبھالنا چاہا، جبکہ دوسری طرف بنا مزید بات کیے فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا۔ اسے دور سے ہی پورے تمطراق سے کھڑی عمارت نظر آنے لگی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی مستند گھڑے گارڈ نے لوہے کا آہنی گیٹ وا کیا۔ سیمنٹ اور بجری کی بنی سڑک پر گاڑی روکتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا روش عبور کر کے 2 زینے چڑھا۔ لکڑی کے منش دروازے کے پاس رک کر اس نے مسکرا کر گہری سانس خارج کی اور دروازہ کھول کر اندر بڑھا۔ اندر کا ٹمپریچر باہر کے مقابلے میں بہت بہتر تھا۔ چھوٹی سی راہداری عبور کر کے آگے لاؤنج تھا۔ السلام علیکم۔ حسب سابق وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ دیوار گیر انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، جبکہ دادا جان انگیٹھی کے پاس ہی آرام دہ کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔
टांगों पर लिहाफ ओढ़ रखा था, जबकि माँ और बाबा सोफ़ों पर बैठे थे। मेज़ पर ड्राई फ्रूट्स की प्लेट पड़ी थी। दीवार पर एलईडी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। मैच देखते, चाय पीते वो आपस में महवे गुफ्तगू थे। जब इसकी आमद पर वो सब इसकी जानिब मतवज्जा हुए। माँ तो इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। वो झुककर इनसे मिला। बहुत शैतान हो गए हो दाइम खान, बहुत तंग करने लगे हो हमें। माँ मोहब्बत से इसके सर पर प्यार देती इसके माथे का बोसा लेकर गोया हुई। ऐसी बात नहीं है माँ, बस कुछ काम था। बाप से मिलने के बाद अब वो दादा के पास दो जानू बैठा इनसे प्यार ले रहा था। दाइम खान, तुम्हारी माँ को हमसे बहुत शिकवे होने लगे हैं कि हमारी वजह से इनका बेटा बिगड़ रहा है। अब बोलो क्या इलाज किया जाए तुम्हारा? अब इकलौते पोते हो तो क्या अब हमें यूँ तंग करोगे? दादा जान ने इसका कान पकड़ते इसे सख्त सुध सुनाई, जबकि वो कान छुड़वाता बिलबिला कर रह गया। बस करें अब्बाजान, जैसे मैं तो जानते ही नहीं ना आप दोनों को, इस दिखावे की ज़रूरत नहीं। बस आप इतनी सी मेहरबानी करें कि इसे अभी किसी के साथ मंसूब करके बांध दें, ताकि ये जो कई कई दिन घर से बाहर रहता है इसे भी घर आने का बहाना मिल सके। दादा के मसनूई डांटने पर माँ सर झटकती अपना आंदिया इनके सामने पेश कर गई, जबकि इनकी बात का मफहूम समझते दाइम को बुरी तरह खांसी का फंदा लगा था। माँ, क्या हो गया है आपको? फैक्ट्री के काम से गया था बाबा, आइंदा से कोई नहीं जा रहा किसी काम से शहर। और प्लीज़ माँ, अभी ये ख्याल जहन से निकाल दें। वो माँ की बात पर हड़बड़ा कर वहीं दादा के पास दबीज़ कालीन पर बैठता दुहाई देता गोया हुआ। माँ ने इसे एक घूरी से नवाजा। खाना लेकर आती हूँ, यकीनन खाकर नहीं आए होगे। और किचन में चली गई। दादा जान, इसने मदद तलब निगाहों से दादा जान को देखा, जो इसे देखकर मुस्कुराते हुए कंधे उचका गए। अगला सीन, यमुना आपी लाला आ गए। दरवाजे की ओर से दाइम खान को लाउंज में देखकर शीरी ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर नीम दराज नावल पढ़ती यमुना के पास जाकर पुरजोश से गोया हुई। क्या वाकई? वो झटके में नावल बंद करती सीधी होकर बैठी। चेहरे पर उलूही चमक उभर आई थी। वैसे एक और सरप्राइज़ भी है। वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर यमुना का बंद किया नावल उठाकर वर्क उलट पलट करने लगी। वो क्या? जल्दी बोलो। यमुना ने बेचैनी से इसके हाथ से नावल झपटा। बाहर लाला की शादी की बात चल रही है। मेरे ख्याल से अब दादा जान आपकी और लाला की शादी अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि माँ लाला के 3 दिन बाद घर आने पर बहुत गुस्से में हैं। इसने मज़े से सारी बात यमुना के गोश गुजारी, जबकि यमुना जो बाहर जाकर इससे मिलने का इरादा रखती थी, शीरी की इस बात पर होंठ कुचलती वहीं बैठी रह गई। वैसे किसी के दिल की मुराद भर आने वाली है। अब तो ट्रीट पक्की है। वो यमुना का नाक दबाती खिलखिलाई तो यमुना ने उसे एक घूरी से नवाजा और ख़ुद दबे पाँव चलती दरवाजे तक आकर आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला। यूँ कि अब बाहर का मंजर वाज़े था। वो सितमगर सामने ही सोफ़े पर बैठा खाना खा रहा था। इसे इतने दिनों बाद देखकर आंखों को सुकून मिला था। माँ भी इसके साथ ही बैठी थी। क्या माँ यमुना? वो इसकी बात सुनकर जैसे बुदका था। नवाला मुंह की तरफ ले जाता हाथ दरमियान में ही ठटका था। यमुना और शीरी ने इसके इस कदर सख्त रद्द अमल पर नासमझी से एक दूसरे को देखा। माँ, वो बहन है मेरी, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप प्लीज़ ये फतूर दिमाग से निकाल दें और यमुना के लिए कोई लड़का देखकर पहले इसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएं। मैंने जब शादी करनी होगी तब बता दूंगा आपको। वो नवाला वापस रखता माँ की जानिब देखकर गोया हुआ। प्लीज़ माँ, अब ऐसे तो ना देखें। मैं जल्द आपको अपनी शादी के लिए बताऊंगा। क्या कोई लड़की है तुम्हारी ज़िंदगी में? माँ इसकी बात काटती सख्ती से गोया हुई। माँ की बात सुनकर वो कई लम्हे खामोश रह गया। छम से एक बेवफा का चेहरा सामने आया था। ऐसा ही कुछ समझ ले माँ, वो पस्त से लहजे में कहता वहाँ से उठ खड़ा हुआ, ये जाने बिना कि वो अपने इस इंकिशाफ से किसी की ज़ात को झटकों की ज़द पर छोड़ गया था। इसके जाने के बाद माँ ने शिकायती निगाहों से शोहर और ससुर को देखा। बेटा, ये इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला है, हम इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं। हमारे ख़ानदान का वो इकलौता वारिस है। आप यमुना के लिए कोई रिश्ता ढूंढें ताकि मैं भी बेटे के सामने सुरखरू हो सकूं। दादा ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी, जबकि अंदर खड़ी यमुना को अपने जिस्म से रूह निकलती महसूस हुई। आपी, आप ठीक हैं क्या? आपी, शीरी ने इसकी नुचड़ी रंगत देखकर हवास बाख्तगी से उसे थामा था। इसने खाली खाली निगाहें उठाकर शीरी को देखा तो वो कुछ ना करते हुए भी निगाहें चुरा गई। किस्त नंबर 3 ख़त्म शुद।